بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا انعام، برکتوں بھرا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کا مقصد لعلکم تتقون بتایا کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، پاکی صافی والے بن جائیں۔ اب رمضان المبارک میں 3 طرح سے پاکی ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ روزہ جو ہے اس جسم کی محنت ہے، یعنی وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلق سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو لہٰذا جسمانی فائدہ، جسمانی پرہیز جو ہے اس کی پاکی صافی کا ہونا لازمی چیز ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر، اور ویسے بھی عموماً کھانے پینے کی اشیاء کے اندر وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انوانٹیڈ ہوتی ہیں، جسم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلا وجہ ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جا کر انسان کے جسم کے اندر مختلف جگہوں پر جا کر جڑ جاتی ہیں اور وہاں ٹھہر جاتی ہیں۔ ہر بندے کے اندر کم از کم اس طرح کے کئی پاؤنڈ ٹاکسنز ہوتے ہیں، اور آج کل تو آپ فرٹیلائزرز استعمال کرتے ہیں، پیسٹی سائڈز استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ایڈیٹیو ہیں، اور یہ ساری چیزیں کھانے میں بھی، پانی میں بھی، اور اسی طرح ہوا میں فیکٹری اور گاڑیوں کے چلنے سے پولوشن ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں ساری کے ساری ہمارے جسم میں جاتی ہیں اور جسم کے ہر عضو کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ان کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کم از کم کچھ عرصہ روزے رکھے جائیں، جیسے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور یہ لمبا ٹائم پہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹاکسنز یہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں باڈی سے اور یہ نکل جاتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا کہ الحمدللہ روزے رکھنے کے چند دنوں کے بعد چہرے پہ ایک تر و تازگی آ جاتی ہے، جسم کی جو سستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے کا احتیاط کریں گے، یہ جو ہم افطاری میں پکوڑے اور سموسے کھاتے ہیں یہ بے احتیاطی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر کے رمضان گزاریں اور کوشش کریں کہ چند پاؤنڈ ہم ویٹ لوز کر لیں، بے شک بعد میں پھر دوبارہ یہ ویٹ گین کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جسم کے اندر صحت محسوس ہوگی رمضان کے آخر میں، اور یہ ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ زیادہ کھانا یہ رمضان کی پریکٹس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہتے تھے اور عام زندگی میں بھوک ہوتی تھی ان کے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم رمضان میں یہ تصور کریں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ وافر کھانا نہیں ملتا، چلو ہم رمضان میں کچھ نہ کچھ وہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، وہ محسوس کر کے دیکھیں کہ دنیا میں باقی لوگ کس طرح سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو یہ جسمانی فائدہ ہو گیا۔ اب دوسری چیز ہے کہ روحانی فائدہ حاصل کرنا رمضان المبارک کے اندر یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جہاں ہمارا جسم ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح عطا فرمائی، اور روح اس کا جو غذا ہے وہ عبادت ہے۔ جس بندہ کے اندر عبادت نہیں اس کی روح بیمار ہے، اور جس نے کبھی بھی عبادت نہیں کی بلکہ کفر کیا، شرک کیا، تو یہ اس کی روحانی موت ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا، پورا ایک ضابطہ عطا فرمایا، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہ ذکر، اذکار، یہ عبادات، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کا سب یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور یہ اس کیفیت کے ساتھ جس نے یہ وقت گزارا، انشاءاللہ تعالیٰ جب مہینہ گزرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے بہتری محسوس ہو رہی ہے، میرے اندر فرق آ رہا ہے۔ الحمدللہ اس چیز کا بھی دھیان رکھیں تاکہ پورا مہینہ عبادت میں گزرے۔ یہ نہ ہو کہ مہینہ گزرے اور بندہ کہ ہائے افسوس، میں تو کاروبار میں ہی لگا رہا، میں تو گھر بار کے کاموں میں لگا رہا، میں فلاں کرتا رہا، یہ رمضان بھی سلپ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور اب اگر آپ غور کریں، اپنے بیٹھ کے لسٹ بنا لیں اور لکھیں کہ بھی میں کون سی اخلاقی وہ بیماریوں میں شکار ہوں۔ مثلا کوئی بندہ جھوٹ وہ بولتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کوئی بندہ دوسروں کا دل دکھاتا ہے اور وہ اس کو ہنسی مذاق سمجھتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ نے نگاہوں کی حفاظت،
کان سے سننے والی باتوں کی حفاظت، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی حفاظت، اسی طرح ہاتھ پاؤں شرمگاہ کی حفاظت، یہ سب کے سب رمضان کی پریکٹس میں شامل ہے۔ جو بندہ جو ہے یہ پریکٹس نہیں کرتا، اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان سے نہیں بچتا، اللہ اس کے بھوک پیاس کو جو ہے کیا کرے گا۔ اچھا، جو بندہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس قسم کے گناہ بھی کر رہا ہو، بندے بھی اس کو سناتے ہیں، کہتے ہیں یار کیسا روزہ دار ہے جی، دیکھو کتنا غصہ کر رہا ہے، یہ دیکھو کتنا یہ کاروبار کے اندر جو ہے بےایمانی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، فنا کر رہا ہے، یار رمضان میں تم ایسے نہیں کرو نا۔ تو لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اب یہ بات جو ہے ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ رمضان انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا مختلف رمضان ہوگا، اس میں ہمارے جسمانی صحت بھی ہوگی ہے جی، اور ہم کھانے پینے کا احتیاط کریں گے، کم کھائیں گے۔ روحانی جو ہے صحت ہوگی کیونکہ ہم کم کھا رہے ہوں گے، عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، رات کو ڈٹ کے عبادت کریں گے، اور ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس جو ہے نا ہمیں محسوس ہوگا کہ روحانی ترقی محسوس ہوئی۔ اور اسی طرح اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہے رمضان جیسے ختم ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے لوگ بھی کہیں گے یار یہ تو کوئی برانڈ نیو بندہ آ گیا ہے، کیسا زبردست اس کا اخلاق ہو گیا ہے، کتنا اچھا انسان ہو گیا، یہ تو سچا پکا مسلمان ہو گیا ہے، اور جو ہے اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ ایسے بندے کے لیے ہم کہیں گے عید سعید ہے، خوشخبریاں لائی ہے، اور جو ہے اللہ ہم سب کے رمضان کو قبول فرمائے، اور اس رمضان کے اندر ہمارا مقصد بن جائے لعلکم تتقون، کہ کاش کہ ہم پرہیزگار بن جائے اور عبادت کرنے والے جو ہے ہم انسان بن جائے۔ اللہ ہمیں رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔